پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے قبر پر مٹی ڈالنا کوئی رسم نہیں ہے، قبر پر مٹی ڈالنا کوئی فارملیٹی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالیں، اے محلوں میں رہنے والوں، اے نرم گدوں پر آرام کرنے والوں، پوری راتوں کو عیاشیوں کی نظر کرنے والوں، اپنی دولت کے گھمنڈ اور میں چکنا چور ہو کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اللہ اکبر غفلت کی وجہ سے ترک کرنے والوں، گناہ اور جرائم کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، جب تم کسی کی قبر پر مٹی ڈالو تو اس وقت یہ تصور کرو آج میں کسی کے وجود پر مٹی ڈال رہا ہوں، کل اس کی جگہ میں ہوں گا، کل نہیں تو پرسوں، اور میرے وجود پر بھی منو مٹی ڈالی جا رہی ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جس کے وجود پر آپ مٹی ڈالتے ہیں حالانکہ وہ مسنون ہے، اس مومن کا حق ہے، لیکن کبھی ہمارے وجود پر بھی تو مٹی ہوگی۔ وجود پر ننھا سا کوئی دھبا اگر لگ جائے، چاہے پھول کا ہو، چاہے عطر کا ہو، چاہے تیل کا ہو، چاہے سالن کا ہو، کتنا بے چین ہو جاتے ہو۔ پاک دھبا جو ناپاک نہیں ہے وہ دامن پر لگنے سے کتنا بے چین ہوتے ہو کہ یہ دھبا لے کر جلسے میں کیسے جاؤں گا، کوئی صابن سے دھو رہا ہے، کوئی لیمن کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر وجود پر حلال چیزوں کے دھبے سے بے چین ہونے والوں، کبھی گناہ کے دھبے جو اس دل پر لگے ہیں اس سے بھی بے چین ہوئے ہیں، اس سے بھی بے قرار ہوئے ہیں، اس سے بھی مضطرب ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ جلسوں میں، محفلوں میں، ولیمے کی محفل میں، شادی کی محفل میں، نکاح کی محفل میں یہ دھبا لے کر کے جاؤ تو انسان تمہارا مذاق اڑا سکتا ہے، لیکن دلوں پر کروڑوں جرائم کے دھبے لگا رکھا ہے۔ فرشتے اور اللہ کے نیک بندے دلوں سے نفرت کر رہے ہیں، خدا کلام نہیں فرمائے گا، خدا نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بنے گا اس وقت ہمارا؟ اللہ جب ہم پہلی مٹھی بھر کے مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی پر انسان کا غرور چکنا چور ہو جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میں سردار ہوں، میں مخیر ہوں، میں ادیب ہوں، میں خطیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں۔ آپ جانتے ہیں موبائل کی ریکارڈنگ کی گئی کہ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کیا الفاظ بولتا ہے پوری دنیا میں، صرف ہندوستان اور بیرون یعنی کہ پڑوسی ملک کی بات نہیں، بر صغیر کی بات نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی ریکارڈنگ کی گئی فون کی کہ سب سے زیادہ انسان کیا بولتا ہے، تو ریکارڈنگ کے اندر یہ بات آن ریکارڈ آئی کہ انسان سب سے زیادہ میں بولتا ہے، میں سے زیادہ وہ کوئی دوسرے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا جہاں انا ہے، اس لیے کہ میں کو عربی میں انا کہتے ہیں، جہاں انا ہے وہاں فنا ہے۔ جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ تہجد بھی پڑھے تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ قرآن بھی ایک دن میں پورا ختم کر لے اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے صوفیہ پہلے میں نکالتے ہیں، جہاں میں ہے وہاں کچھ نہیں ہے۔ حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکتوبات صدی دو صدی کے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں اگر انسان تیرے دل میں ذرہ برابر بھی میں انا تکبر ہے، ذرہ برابر، تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ عبادت کی قبولیت کے لیے میں کا ختم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سب کو شیطان نے تباہ کیا، اور شیطان کو جس نے تباہ کیا یہ اس کی میں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ شیطان سے بڑھ کر بھی کوئی اگر نقصان دہ چیز ہے تو اس کو میں کہتے ہیں، اس کو انا کہتے ہیں، اس کو گھمنڈ اور تکبر کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مسلمانوں، اس لیے صرف عبادت پر توجہ نہ ہو، بلکہ جو عبادت غرور پیدا کر دے، گھمنڈ پیدا کر دے، اس سے اللہ کی پناہ نہ ہو۔
اللہ کی پناہ طلب کرو. یاد رکھنا اگر دامن میں توجہ کرنا، میں صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اگر گناہ کر کے ندامت ہے اور عمل کر کے گھمنڈ ہے تو عمل کر کے گھمنڈ سے بہتر گناہ کی ندامت ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. آج بہت سارے لوگ، شاید وہ اہل سنت میں نہیں ہیں، اپنے عمل پر نازا ہے. دوسروں میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ صرف عمل پر ناز کرتے ہیں اور ہم عمل کر کے عمل پر نہیں، جانے عمل محمد الرسول اللہ کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم. تو علامہ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ جب تک ذرہ برابر تکبر بھی دل میں موجود ہے عبادت قبول نہیں ہوگی. اور اب وہ تکبر کی ڈیفینیشن کہ تکبر ہے یا نہیں، اس کی پہچان بیان کرتے ہیں. آپ بھی ڈوبیں اپنے اندر، میں بھی ڈوبوں اپنے اندر، اس لیے کہ خطاب، میری اکثر عادت ہے پہلی بات تو خطاب نہیں کرتا اور گفتگو کرتا ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کو مخاطب کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرو، اس لیے کہ آپ سے زیادہ ضرورت اصلاح کی ہمیں ہے، مجھے ہے. اللہ اکبر. تو علامہ منیری فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ تکبر ذرہ برابر ہے، تیری عبادت تجھے فائدہ نہ دے گی، تیری عبادت قبول نہ ہوگی. اب تکبر اور گھمنڈ کی جو ہے وہ نشانی بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں، سب سے ذلیل ہوں. واقعی کہہ نہیں رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ کہنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. ہم بار بار کہتے ہیں میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، لیکن کسی مقام پر اگر ہمیں بیٹھنے کو اچھی جگہ نہ ملے تو ناراض ہو کے محفل سے نکل جاتے ہیں. کیا ہمارے لیے جگہ بھی نہ تھی؟ اللہ اکبر. تو انسان کہتا بہت کچھ ہے لیکن سمجھتا کم ہے. اللہ اکبر. تو علامہ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سارے انسانوں سے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن صرف ایک انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. سب سے حقیر سمجھ کر ایک سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، مطلب ابھی بھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر باقی ہے. اور جس میں تکبر باقی ہے اللہ اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مارے گا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو پہلی مٹھی بھر کر جب ہم کسی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم. اس کا مطلب کیا ہے؟ گھمنڈ والو، تکبر والو، چاہے حسن کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے نسب کا ہو، چاہے تقویٰ پرہیزگاری کا ہو، قرآن کہہ رہا ہے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، تمہیں تخلیق کیا گیا مٹی سے. جس انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہو اس انسان کو گھمنڈ کیسے زیب دیتا ہے؟ اس انسان کو تکبر کیسے زیب دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دوسری مٹی بھر کر کے ڈالتے کہتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملا دیے جاؤ. اٹھایا مٹی سے ملائیں گے مٹی، اور پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. تیسری مٹھی بھر کر جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں آیت کریمہ کو بطور دعا پڑھتے ہیں اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. اب آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے ہم کیسے اٹھیں گے، یہ اس پر آپ کی توجہ. جانا تو سب نے قبر میں، ہر آدمی اپنی اپنے عمل کے مطابق جائے گا، جو جیسے جائے گا تیسے جائے گا. اٹھیں گے کیسے؟ تو ایک حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا اور کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا اور ہم کیسے اٹھیں گے اپنی قبر سے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سوال تھا. آپ نے سوال کیا آقا کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے معاذ تو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے،
سے اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا، اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالمین قائد المرسلین عالم ما کانا و ما یکون